بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید قرآن کلاس میں۔ آج ویسے بھی نئی سورت کا انشاءاللہ آغاز ہو رہا ہے، سورہ آل عمران۔ ہم نے الحمدللہ سورہ بقرہ مکمل کی، اس کے بعد اسی کے ساتھ متصل سورہ آل عمران انشاءاللہ آج ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کے بھی مضمون تقریباً وہی ہیں جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے رہے، اسی سے ملتے جلتے۔ اسی میں بنی اسرائیل کو بار بار پھر دعوت دی گئی ہے، انہیں سمجھایا گیا ہے کہ اب وہ تمہاری جو پرانی کتابیں، جو پہلے کتابیں تھیں تورات و انجیل، ان کے بعد نئے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اتارا گیا ہے فرقان، اس کی پیروی کرو، وہ ضرور، اس کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی دوسری امتوں کے جو سابقہ امتیں تھیں ان کے واقعات سنا کے متنبع کیا گیا کہ جن بیماری میں جن خرابی مبتلا تھی ان سے بچایا جائے۔ اور اسی میں بعد میں سورہ غزوہ احد کے بارے میں بھی تبصرہ ہے اسی صورت میں۔ تو آغاز کرتے ہیں کس کے متعلق؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کس کے متعلق، آپ کہ اس کی فضیلت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جگمگانے والی صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ دونوں قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیں گی کہ گویا وہ بادل ہوں یا دو صاحبان یا صف باندھے پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہوں، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ اس طرح سیدنا نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اور ان قرآن والوں کو جو اس پر عمل کرتے تھے لایا جائے گا، تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قرآن مجید کے آگے آگے ہوں گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کی 3 مثالیں بیان کی۔ انہوں نے فرمایا میں ان مثالوں کو آج تک نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا گویا وہ دو بادل ہیں یا دو صاحبان جن کے درمیان خوب روشنی ہو رہی ہو، یا وہ قطار باندھے پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہوں۔ یہ صورتیں اپنے اصحاب کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ اصحاب مراد یعنی کہ جو ان کے پڑھنے والوں پہ، ان پہ عمل کرنے والوں کی طرف سے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گی، یعنی ان کی، اور پھر سفارش ان کی قبول کی جائے گی۔ تم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ الف لام میم، یہ جو ہم نے پڑھا حروف مقطعات جن کا علم کے قابل اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے وہ مگر وہ الحی القیوم، اور وہ حی القیوم زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ نزل نازل کی گئی علیک الکتاب آپ کی طرف کتاب، بالحق حق کے ساتھ، مصدقا لما تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی، بین یدیہ جو تمہارے ہاتھ میں یا تم سے پہلے تھی، وانزل التوراۃ اور اسی نے نازل کی تورات اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان اور اسی نے نازل کیا فرقان، فرقان سنا دیا قرآن کریم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیات سے، لہم عذاب شدید، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب شدید سخت، ان کے سخت عذاب، واللہ اور اللہ، عزیز غالب، ذو انتقام، ذو منے والا، انتقام لینے والا ہے۔
ان اللہ بے شک اللہ لا یخفا نہیں کوئی مخفی علیہ نہیں چھپی ہوئی علیہ اس سے شیء کوئی چیز فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ آسمان میں هو الذی وہی ہے جو یصورکم جو تصویر بناتا ہے یا صورت بناتا ہے تمہاری فی الارحام رحموں میں کیف یشاء جیسا وہ چاہتا ہے لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود سوائے اس کے هو العزیز الحکیم وہ غالب حکمت والا ہے تو پہلے میں الف لام میم نے پڑھنی اللہ لا الہ الا الحی القیوم اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ اور سب کا نگہبان ہے حی کا مطلب وہ ازل سے ہے اور ابد سے ہے اور ابد تک رہے گا ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اسے موت اور فنا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہیں گے انہیں کوئی موت نہیں ہے نہ فنا ہونے والے اور قیوم کا مطلب ہے کہ ساری کائنات کو قائم رکھنے والا محافظ نگران ساری کائنات اس کی محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں یہ حی القیوم زندہ اور سب کو زندہ ہے ہمیشہ رہے گا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا اور قیوم قائم رکھنے والا سب کو قائم رکھنے والا اسی طرح سیدنا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ہمیشہ سے اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اس طرح سیدنا عباس عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کیا کرتے تھے اعوذ بعزتک الذی اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا يموت والجن والانس يموتون یعنی اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ طلب کرتا ہوں تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں تو وہ ہے جس کو موت نہیں آتی جبکہ جنات و انسان تو مرتے رہتے ہیں یعنی یہ تو اور یہ جو آیت ہے اس کا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حدیث میں آتا ہے کہ 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی 3 آیات ایسی ہیں جن میں اسم اعظم ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے رد نہیں ہوتی ایک تو یہی آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دوسری آیت الکرسی کی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور تیسری سورہ طہ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم یہ بھی تیسری اس میں بھی الحی القیوم کا لفظ ہے تو اس میں اسم اعظم اور اس کے مانگنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے رد نہیں ہوتی تو یہ دعا کرنے سے پہلے یہ آیت پڑھ لینی چاہیے اللہ لا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب اسے نازل کی آپ کی طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب حق کے ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جو نازل کی گئی کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ اور جو تصدیق کرتی ہے اس کی اور جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو ہاتھوں میں ہے دونوں ہاتھوں میں یعنی جو اس سے پہلے ہے اس سے پہلے کون سی تھی تورات اور انجیل جو اصل میں جو تورات اور انجیل آج کل جن شکلوں میں وہ تو بگڑی ہوئی شکلیں ان میں تو بہت سی تحریفات ہو گئی اصل میں انجیل اور تورات اور انجیل تورات تو وہ ہے جو آپ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی جس میں سے ان کے جو 62 سے لے کے 40 سال تک جو نازل ہوتی رہی اس کو تھی اور اس میں دست وہ لوہا تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں پہ لکھ کے ان کو دیے اور باقی انہوں نے جو احکامات دیے وہ بھی انہوں نے لکھوائے انہوں نے لکھوا کے اور 12 اس کی کاپی میں سب تقسیم کر دیے قبیلوں میں مگر ان سے اتنے انہوں نے لاپرواہی کی کہ ان سے گمی ہو گئی تو اس طرح بعد میں جو لکھی گئی وہ تو ان کو جوڑ کے ان کی تاریخ لکھی گئی اس میں ان کے اقوال بھی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے یہ فرمایا وہ تورات کے حصے ہیں مگر باقی انہوں نے ان کی سیرت لکھی ہے جس اپنے حساب سے تو آج کل جو تورات اور انجیل ہیں وہ تورات اور انجیل نہیں جو اس زمانے میں تھی جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کی اسی لیے اب ان کی کوئی اتنی اہمیت ہے نہیں نزل علیک الکتاب الحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ اسی نے نازل کی تورات اور انجیل اس زمانے میں تورات اور انجیل بھی اسی نے اللہ نے نازل کی اور من قبل اس سے پہلے اور وہ کیا تھی ہدی للناس وہ بھی ہدایت تھی لوگوں کے لیے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے وہ بھی ہدایت تھی مگر اب کیا وہ انزل الفرقان اور نازل کیا فرقان اب فرقان نازل ہو گئی یعنی اس کا یہ قرآن جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب آ گئی جب یہ قرآن آ گئی تو پہلے والی تورات اور انجیل سمجھو کو منسوخ ہو گئی اور یہ ویسے یہ
تو قرآن بھی انہی کی تصدیق کرتی ہے، اس میں جو واقعات ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا کس طرح آئیں گے، کہاں آئیں گے، ان کی کیا صفات ہوں گی. اگر وہ بعد میں بنی اسرائیل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، پھر اللہ تو ان سے کہہ رہے ہیں، ابھی بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ وہی ہے جو نازل کیا گیا ہے تم سے پہلے، جو تورات اور انجیل میں تصدیق کرنے والی ہے اس کی، تو اسی پر ایمان لے آؤ. ان الذین کفروا، مگر وہ لوگ، اور بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے آیات سے، تو ان کے لیے پھر عذاب شدید ہے. اگر تم نہیں ایمان لاؤ، اگر کفر کرو گے، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کی طرف سے شدید عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے، عزیز انتقام، انتقام لینے والا ہے. تو یہ ان کو یہاں پر یہ ڈرایا بھی گیا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کہ اللہ کے بارے میں بتایا گیا، اللہ کی صفات کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، کہ اللہ وہ جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اللہ وہ ہے جس سے کوئی چیز چھپی نہیں، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں. اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں. هو الذی، وہی تو ہے، وہی ہے، هو الذی، وہی ہے جس نے جو یصورکم، جو بناتا ہے تمہیں، یعنی تمہاری تصویر، جو صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. یعنی کسی کو مرد بنانا ہے، عورت بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، یا بدصورت بنانا ہے. جو بدصورت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں. نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ہی اس کا مقدر لکھ دیتے ہیں، اور فرشتہ اس پہ آ کے اس کو بتا بھی دیتے ہیں اس کو کہ یہ چیزیں ہوگا، ایسا ہوگا. تو هو الذی انزل علیک هو الذی لا الہ الا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا ہو، اور وہ اللہ ہی کوئی معبود سوا مگر وہ العزیز، اور حکیم، غالب اور حکمت والا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارے پیٹوں سے تمہیں جانتا ہے، ماؤں کے پیٹوں سے، کہ تو تمہیں کیا بنا رہا ہے، ہر چیز کا تمہارا خیال رکھتا ہے. تو اسی پر ایمان لاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی انہیں دعوت دی جا رہی ہے. اسی طرح اسی پوری صورت میں ان کو دعوت دی جائے گی، اور ہمیں بھی بتایا جائے گا کہ ایمان والوں نے کیا کچھ کرنا ہے. تو آج کا سبق تو یہ چھوٹا سا ہی ہے. اس کا کوئی سوال ہو تو بتائیں. ہاتھ والی جی، ورنہ پھر حدیث پڑھ لیتے ہیں، چھوٹا سبق. خاص کر گرامر ہم کریں گے میرا خیال شاید. رشید چچا ایک سوال تھا، یہ جو ہے کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ ان کے صورت بنا دیتا ہے ماں کے پیٹ میں ہی، اور تو آج کل جو یہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ IVF کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ کو بیٹا چاہیے یا بیٹی چاہیے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کیا کہتے ہیں، بیٹا چاہیے کہ بیٹی چاہیے؟ ہاں اتنا ہو گیا ہے کہ لوگ اپنی خواہش سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، جو IVF کرواتے ہیں کہ نا بیٹا چاہیے کہ بیٹی چاہیے. ہو جاتا یہ ہے پھر. کیا ہے؟ یہ تو ہاں تصویر ایسا بنا ہے، رہا ہے. دیکھیں ایک مطلب تو ایسا سیکس کی ہو بات ہے، جاتا ہے. سیکس کی بات، خیر یہ تو مجھے نہیں علم کہ، لیکن یہ تو سیکس کی بات ہے کہ بیٹا ہے کہ ہاں بیٹی ہے. لیکن وہ کیا ہاں ہوگا، کیسا ہوگا، ہاں اس کی ہاں قسمت کیا ہوگی، نیک وقت ہوگا صحیح، کہ ساتھ کیسا ہوگا، یہ تو کسی کو نہیں پتا. یہ تو کیا کسی کو کمائے نہیں گا، پتا. کیا کرے گا، جی یہ چیزیں اللہ نے یہ نہیں رکھا. یہ تو آج کل لوگ یہ تو پتا چل جاتا ہے کہ جی مطلب میل ہوگا کہ فیمیل ہوگا. خیر یہ ہاں، پتا ہے کہ نہیں آپ یہ تو اتنی آگے کرتے ہیں. تک چلے گئے ہیں کہ وہ پوچھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ جو تو اس میں یہ تصویر تو نہیں بناتے نا، تصویر تو نہیں نہیں بناتے نا، تصویر کیا نہیں بنانا بناتے. ہے تصویر تو صحیح اللہ کا صحیح جو اللہ مصور ہے، اللہ ہی بنانے والا ہے. اور صحیح سائنس کتنی صحیح. بھی ترقی کر دے، جو یہ بتا دی گیا کہ یہ چیزیں کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیسا ہوں ہوگا، کیا کمائے گا، کہاں مرے گا، کہاں اس کی موت آئے گی، اور کل کیا کرے گا، یہ اس کسی کو نہیں پتا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے علم نہیں دیا. ٹھیک ہے، سائنس ترقی کر کے یہ پتا کر لیتی ہے کہ جی یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ شاید ان کی اتنی بھی دسترس ہو گئی ہو کہ مطلب یہ سعودی عرب کے ایک ہاسپٹل میں وہ ڈاکٹر بڑا مشہور تھا اس چیز کے لیے کہ لوگ اس کے پاس خاص اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی جو خواہش ہوتی ہے اس کے مطابق وہ IVF کے ذریعے جو ہے
उनको वो करके देता है। चले शायद हो सकता है। खैर इससे हाँ। तो उसका कोई टकराव नहीं है, इस आयत से उसका कोई टकराव नहीं। नहीं, मैं वैसे पूछ रही थी कि मतलब ये अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दे दिया इतना। अख्तियार तो इल्म दिया है, अख्तियार तो अल्लाह ताला के पास है, इल्म जरूर दिया है, अल्लाह ताला इल्म तो देता है ना, कि अल्लाह ताला इल्म दिया है। जिस जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनको भी एक अल्लाह ने दे दिया था इल्म, उसके ज़रिए से वो बनाया करते थे, अपन अल्लाह की मर्ज़ी से परिंदों को ज़िंदा कर देते थे, या इंसान को जो मादज़ात अंधे होते थे या कोढ़ी होते थे, उन्हें भी वो ठीक कर देते थे। तो अल्लाह सही। तबारक व तआला ने उन्हें भी कुछ, चलो वो तो उनके मौज़े, उनका मौज़ा था कि वो नबी थे। बाकी इल्म तो हर ज़माने में हुआ है, इल्म तो वो ज़्यादा से ज़्यादा देते रहे। अब जिस तरह उनके ज़माने में आता है यूसुफ अपना सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में, कि उन्होंने जब बैठे तो उनका तख्त कौन लेके आएगा उसका सभा का, तो एक जिन ने कहा जी आप आँख झपकेंगे इतनी देर से पहले ना, जितना आप यहाँ से उठेंगे उससे पहले आ जाएगा। तो मगर कुरान कहता है कि ये वो जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा जी आप झपके और आपके पास आ जाएगा तख्त। तो क्या इल्म था हमें नहीं पता, मगर उसके पास भी कोई इल्म था, किताब का इल्म था, और वो आँख झपकने से पहले दूसरे मुल्क से आप अंदाजा लगाए तख्त उनके पास था। ये क्या इल्म है ये अल्लाह ताला ने, हमें पता नहीं उस जमाने में क्या था। मगर ये भी आप करिए ठीक है, हो सकता है। मगर ये तो तस्वीर कि अल्लाह ताला जिस तरह चाहता है उसकी तस्वीर बनाता है, उसको वो क्या कुछ है वो अल्लाह ही अल्लाह ही। करेगा। सही, बस यही पूछना था। चलो एक हदीस देख लेते हैं। जी हदीस मुबारक हज़रत हुज़ैफा बयान करते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, यानी चुगली करने वाला, लोगों की बातें इधर उधर से बताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। इस तरह से अबू हुरैरा से बयान, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 तरह के लोग वो होंगे जिनकी तरफ क़यामत के दिन अल्लाह ताला नज़र भी नहीं उठाएगा और ना उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। एक वो शख्स जिसके पास रास्ते में ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो और उसने किसी मुसाफिर को उसके इस्तेमाल से रोक दिया, यानी उसके पास पानी ज़्यादा है मगर कोई और उससे मांगे तो उसको ना दे, उसको इस्तेमाल से रोक दिया। दूसरा वो शख्स जो किसी हाकिम से बैत सिर्फ इस दुनिया के लिए करे कि अगर वो हाकिम उसे कुछ दे तो वो राज़ी रहे वरना खफा हो जाए। तीसरा वो शख्स जो अपना बेचने का सामान असर के बाद लेकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि उस अल्लाह की कसम जिसके साथ कोई सच्चा माबूद नहीं, मुझे इस सामान की कीमत इतनी इतनी मिल रही थी। उस शख्स ने उसे सच समझा और उसकी बताई हुई कीमत पर वो सामान खरीद लिया। उसने कहा कि अल्लाह की कसम मुझे तो इतने का मिल रहा था, तो उसने बेचारे ने खरीद लिया। फिर आपने उस आयत की तिलावत की कि बेशक वो लोग इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समानन कलीला, बेशक वो लोग जब अपनी कस्मों को थोड़ी थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ताला ना उनसे बात करेगा और ना उनकी तरफ क़यामत के दिन देखेगा और ना उन्हें पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो ये जो झूठी कस्में खा के अपना सौदा बेच रहे होते हैं लोग, और अक्सर अब देखा कि वो कहते हैं कि जहाँ इतना तो मुझे मिला था मैंने इतने में दिया नहीं, लोग ले भी ले लेते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। आज का तो सबक छोटा ही रह गया, बाकी ग्रामर इंशाल्लाह हम फिर से शुरू करेंगे। पिछला सबक से कहाँ तक पढ़ा था वो देख लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा चलते हैं, इसको अब अच्छी तरह पढ़ लें और इसकी थोड़ी सी तफसीर भी पढ़ लिया करें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जो जो कुरान समझ में आएगा तो हमारे लिए ही, आज पढ़ेंगे तो उसके लिए आसानी रहेगी। तो आज का तर्जुमा तो बहुत ही आसान है कि अल्लाह नहीं कोई मबूस हुआ है, उसके जो हय्युल क़य्यूम है, जिंदा और सबको कायम रखने वाला है। उसी ने नाजिल की है किताब आपकी तरफ हक के साथ, जो तस्दीक करने वाली है उससे पहले की, और उसी ने उतारी तौरात और इंजील इससे पहले हिदायत लोगों के लिए, तो हिदायत लोगों के लिए, और उसी ने उतारा फुरकान,
اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور وہ اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے، اور بے شک اللہ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں، اور وہی ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے رحم یعنی رحموں میں جیسے وہ چاہتا ہے، نہ ہی ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور وہ غالب حکیم، غالب اور حکمت والا حکیم۔ ٹھیک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔